السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ میرے اس پروگرام جہان حیرت میں سب دیکھنے والوں کا استقبال ہے۔ جہان حیرت آپ کا اپنا پروگرام ہے جس میں ہر ایپیسوڈ میں ہم کچھ نیا پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کچھ نیا سمجھیں، کچھ نیا سیکھیں، کچھ نیا سنیں۔ یقیناً آپ کی کہیں نہ کہیں تسکین تو ہو جاتی ہوگی، میرے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ علم جو ہے وہ سیکھنے کے لیے ہے۔ ایک بڑے دانشور کا قول ہے کہ علم اگر آپ کو سانپ کی طرح جگڑ لے تو پھر تو بہت فائدہ مند ہے، اور اگر سانپ کی طرح ڈس لے تو پھر اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ خیر، بات کر رہے تھے کہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہ دنیا آج سے کچھ سال پہلے، 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے ایسی نہیں تھی۔ لوگوں کے خواب اور طرح کے تھے، لوگوں کی ضروریات اور طرح کی تھی، لوگوں کی خواہشیں، چاہتیں، یہ سب اور طرح کی تھی، یا یوں کہہ لیجیے لوگوں کی دعائیں بھی اور طرح کی تھیں۔ لوگ اس طرح نہیں سوچتے تھے۔ لوگوں کے گھروں میں ضرورت زندگی کی چیزیں بہت کم سی تھیں، بس واجبی سی، جو ضرورت کے مطابق کام آ جائے۔ بہت کم گھر ایسے تھے جس میں آپ ایک لگزوریس لائف کا کنسیپٹ اپنے ذہن میں لے کے آ سکتے ہیں کہ وہاں پہ یہ کچھ بھی ہوگا، لیکن بیشتر گھروں میں صرف چند ضروری چیزیں اور اس کے ساتھ ساری زندگی گزارتی جاتی تھی۔ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا، میڈیا آپ کے گھروں میں آنا شروع ہوا، اس کے بعد لوگوں کا لائف سٹائل بدلتا ہے، لوگوں کی خواہشات بدلتی ہیں اور لوگوں کی ضرورتیں بھی بدلتی ہیں۔ یہ زمانے کا چلن ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ آج سے ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں جی رہے تھے وہ اس طرح کے نہیں تھے۔ ان کے لباس، ان کا کھانا پینا، ان کا اڑنا بچھونا، سونا جاگنا بالکل مختلف تھا۔ لیکن جس دنیا میں ہم رہتے ہیں یہ دنیا بالکل مختلف ہے، اور ہم سے آنے والے 100-200 سال بعد کی دنیا اس سے بھی زیادہ مختلف ہوگی۔ بہت کچھ بدل گیا اور بہت کچھ بدلنے کو تیار ہے، لیکن ہمارا اس میں کتنا حصہ ہے اور ہم اس بدلتی دنیا میں اپنا کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ کبھی یہ بھی سوچیے۔ یہ ایک بہت چھپتا ہوا سوال ہے جو شاید ہمارے دانشور، ہمارے جو سیاستدان ہیں اور ہماری جو اشرافیہ ہے وہ اس سوال کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ ان کو تو چیز مل جاتی ہے نا، وہ تو چیز خرید لیتے ہیں۔ ایجاد تو ہم نہیں کرتے اور ہم صرف بازار سے چیز خریدتے ہیں، ہم پیسے خرچ کرتے ہیں اور گھر میں ایک چیز لے کے آتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ سوچیے، آپ کے گھروں میں استعمال ہونے والی بے شمار چیزیں ایسی ہیں، آپ کے کچن سے لے کے آپ کے باتھ روم تک، جو آپ نے نہیں بنائی، جو آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ آپ بنانا چاہیں تو کیا نہیں بنا سکتے ہیں؟ آپ ایٹم بم بھی بنا لیتے ہیں، آپ دنیا کی ہر چیز کی کاپی تیار کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک معیشت کی ایک شکل ہے۔ لیکن کیا کریں کہ ہمارے ہاں ایک چیز کا بہت فقدان ہے، اور وہ ہے ریسرچ۔ ہمارے انسٹیٹیوشنز میں ریسرچ پہ تو اتنی توجہ نہیں دی جاتی، اور ہمارے بجٹ میں بھی ایک بہت معمولی سے رقم اس شعبے میں رکھی جاتی ہے۔ اب جب ریسرچ ہی نہیں ہوگی کسی چیز میں تو اس چیز میں ایجاد کیسے ہوگی؟ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زمانے کے ساتھ چلیں، اس کے ساتھ قدم ملا کے چلیں، شانہ بشانہ چلیں۔ دنیا میں روزانہ ہزاروں چیزیں نئی ایجاد ہو رہی ہیں، اس میں میڈیسن کے شعبے میں، زراعت کے شعبے میں، انجینئرنگ کے شعبے میں، کنسٹرکشن کے شعبے میں بے شمار تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ نئے سے نئے ٹولز آ رہے ہیں، نئے سے نئے کانسیپٹس بنا کے پیش کیے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی انتہائی قدر کی جاتی ہے جو ایک نئی چیز ایجاد کرتے ہیں۔ ان کے لیے ادارے اپنی باہیں کھول کے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو ہائر کریں اور ان کی خدمات لیں، اور ان کے نام سے بے شمار چیزیں پیٹنٹ ہوتی ہیں، اور وہ پھر اس کا ساری زندگی اس کا معاوضہ بھی وصول کرتے ہیں۔ لیکن ہم چونکہ ٹانگ کھینچنے میں بہت ماہر ہیں، ہمارا پرانا طریقہ ہے، ہم کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، اور اگر ہمارا نقصان ہو جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ والے کے سے دوگنا نقصان ہو تاکہ ہمارا صدمہ کچھ کم ہو جائے۔ بس یہی کچھ المی ہے، کیا کہاں سے بات شروع کریں، کہاں ختم کریں۔ بہرحال آج کا جو میرا پروگرام ہے وہ تھوڑا سا مختلف، اور آپ کی توجہ بھی چاہوں گا میں۔ بہت کچھ بدل رہا ہے، یہ آپ روز دیکھتے ہیں، میڈیا میں دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب بھری پڑی ہے چیزوں کے ساتھ، جو کچھ نیا آنے والا ہے اور جو کچھ نیا ہونے والا ہے۔ 2025 میں کیا ہوگا، 30 میں کیا ہوگا، 2035 میں آپ کس قسم کی چیزیں استعمال کریں گے، یہ سب چیزیں بہت تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کر رہی ہیں۔ اس وقت 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہماری دنیا بدلنے لگی ہیں،
اور اگلے 20 سال بہت ہی ریولیوشنری ہیں. ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو آ نہیں رہی بلکہ آ چکی ہے. ہیلتھ سیکٹر میں تو اس نے باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے اور باقی سیکٹرز میں یہ ٹرائل پر ہے. بگ ڈیٹا اب ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایسے کام کروانے جا رہی ہے جو آپ نے نہ کبھی سوچے ہوں گے اور نہ کبھی دیکھے ہوں گے. اس کے بعد باری آتی ہے گرین ٹیکنالوجی کی. کلائمیٹ چینج ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے اور ویسی حقیقت ہے کہ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے ٹیکنالوجی بدل رہی ہے, حکومتی پالیسیز بدل رہی ہیں, کمپنیوں کی اسٹریٹجیز بدل رہی ہیں. کہ آج سے کچھ عرصہ قبل آپ نے سوچا تھا 20 سال پہلے, 30 سال پہلے, 50 سال پہلے کہ آپ پیٹرول پمپ پہ نہیں رکیں گے, آپ گیس اسٹیشنز پہ نہیں رکیں گے اور آپ کی گاڑی جو ہے وہ الیکٹریسٹی کے ساتھ چلے گی اور آپ کی بیٹری چارج ہوگی اور آپ سڑک پہ دوڑتے پھریں گے؟ جی ہاں, الیکٹرک کاریں مارکیٹ میں بالکل آ چکی اور ان کی پروڈکشن دھڑا دھڑ ہو رہی ہے. اور ماہرین کے مطابق 10 سال بعد امریکہ, برطانیہ جیسے ممالک میں پیٹرول پمپ اور گیس اسٹیشنز مشکل سے ملیں گے اور ہر طرف الیکٹرک کار اور اس کی بیٹریز کے چارجنگ اسٹیشنز ہوں گے. الیکٹرک کاروں کی ٹیکنالوجی کو 1 صدی لگی ہے اور بلٹ ہونے میں اور 40 برس کے کمرشل سٹرگل ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد کہیں جا کے مارکیٹ میں یہ گاڑی ان ہوئی ہے اور اب لوگوں کے استعمال میں بھی ہے. ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں میں جو بہت ریولیوشنری ہے اور وہ ہے بجلی کی بہت ہی بڑے پیمانے پہ ایکسپورٹ, اور یہ بھی بذریعہ سب میرین پاور کیبل, زیر سمندر جو تار بچھائے گئے ہیں. کچھ دن پہلے ناروے نے امریکہ کو بجلی ایکسپورٹ کی ہے اور تاروں کو سمندر سے لے جایا گیا ہے. یہ تجربہ کامیاب رہا ہے اور اب یہ ڈنمارک اور ناروے, UK کے لیے بجلی کی ترسیل کا پروجیکٹ شروع ہوا چاہتا ہے. اس کے بعد یہ سنیے کہ ڈیجیٹل کرنسی کیا ہے. ڈیجیٹل کرنسی ایک کرنسی کی نئی فارم. چین اعلان کر چکا ہے کہ وہ اپنی ڈیجیٹل کرنسی لا رہا ہے. یورپی یونین نے بھی کچھ دن پہلے اعلان کر دیا ہے. ڈیجیٹل کرنسی کا لوگارتھم کا ماڈل یہ بتائے گا کہ کرنسی کس سے کس کے پاس جا رہی ہے اور کیا چیز تبادلہ کی جا رہی ہے. کرنسی کی سرکولیشن کا پورا ٹریک ہوگا. یہ ایک انتہائی حیران کن قسم کی چیز ہوگی. ابھی آپ نے دیکھا کہ پینڈیمک کووڈ جو وبا آئی, اس میں بے شمار اموات ہوئی ہیں. پوری دنیا سے ہلاکتوں کی خبریں آپ نے سنی ہوگی. پاکستان بھی اس کے لپیٹ میں رہا اور پاکستان کی معیشت نے بھی بہت برے جھٹکے محسوس کیے ہیں. لوگوں کا طرز زندگی بدل گیا, معیشت بدل گئی, رہن سہن بدل گیا. اور آپ جب سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگوں نے ماسک کیا ہوا ہے, جو کبھی جن کی عادت ہی نہیں تھی وہ بھی اب ماسک میں آپ کو نظر آتے ہیں. تو اب یہ جو G7 کی میٹنگ ریسنٹلی بھی ہوئی ہے, اس میں یہ اتفاق کیا گیا کہ اس کو, یہ ہماری جو کوآرڈینیشن ہے اس کا فیلئر ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے کسی بھی پینڈیمک سے نپٹنے کے لیے گلوبل الارمنگ اور رسپانس سسٹم ہونا چاہیے کہ وہ اب یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اگر کسی بھی ایسی وبا سے جب ہم نپٹنا چاہیں گے تو اس کی ویکسین جب تیار ہوگی تو وہ 100 دنوں میں اس کا ٹرائل مکمل ہو جائے گا اور فوری طور پہ اس پینڈیمک کی ویکسینیشن آپ کے سامنے ہوگی. تو اب یہ بھی یاد رکھیے کہ اب ویکسین کی جو تیاری ہے اس کا ٹرائل اور کمرشل دستیابی کے لیے اس وقت جب ہم یہ وقت گزار رہے ہیں تو اس میں 300 دن لگتے ہیں. اس وقت تقریباً سارے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اس تگ و دو میں ہیں کہ اپنے ہیلتھ سیکٹر کو کیسے بہتر سے بہتر بنایا جائے, کیونکہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پینڈیمک آئندہ بھی سر اٹھا سکتا ہے. اور کووڈ نے بے شمار ممالک کے ہیلتھ سیکٹر کو آپ کے سامنے عیاں کر دیا ہے کہ بے شمار ممالک میں سہولتیں ہی موجود نہیں ہیں. ٹیسٹ کی سہولتیں نہیں تھیں کئی ممالک کے پاس, ویکسین بھی ایک دوسرے سے مانگ کے انہوں نے لگائی ہے. ہم بھی انہیں میں شامل ہیں, لیکن یہ چونکہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے تو ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. لیکن سوچنا یہ پڑے گا آپ کو کہ ان سب چیزوں میں ہمارا حصہ کیا ہے. کچھ بھی نہیں, یقین مانیے کچھ بھی نہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس, گرین ٹیکنالوجی, ڈیجیٹل کرنسی, پینڈیمک رسپانس فریم ورک میں مصروف ہے, مگر ہم اپنے ہی مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں. ہمارے سیاسی مسئلے ہوں, ہمارے مذہبی مسئلے ہوں, ہمارے سماجی مسئلے ہوں, یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں سیکھ پا رہے ہیں. آپ فیس بک کھولتے ہیں, آپ یوٹیوب کھولتے ہیں, آپ کوئی اور میڈیم استعمال کرتے ہیں تو اس میں آپ کو روزانہ کچھ نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے. ہم دیکھتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اپنا فرض پورا کر دیتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے ملک کا اس میں کتنا حصہ ہے. اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, ریسرچ نہ ہونا اور طالب علم کے ذہنی رجحان کے مطابق اس کا تعلیم حاصل نہ کرنا.
وہ اگر آرٹسٹ بننا چاہ رہا ہے تو اس کے ماں باپ اسے سائنسدان بنانا چاہتے ہیں، وہ سائنسدان بننا چاہ رہا ہے اس کے ماں باپ اسے انجینئر بنانا چاہتے ہیں، وہ انجینئر بننا چاہتا ہے اسے پائلٹ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ماں باپ کی خواہش ہے، اور ایک اولاد کا اپنا ایک ایپٹیچیوڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کی اولاد جو کرنا چاہتی ہے، جو پڑھنا چاہتی ہے اور جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، اس پہ بھی ذرا توجہ کیجیے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، تو لہٰذا دنیا کے بدلنے کے ساتھ، دنیا کی ترقی کے ساتھ آپ ہم قدم نہیں ہوں گے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ یقیناً ابھی بھی بہت پیچھے ہیں، آپ ان سے 100 سال پیچھے ہیں۔ دنیا کے وہ مہذب ممالک جنہوں نے اپنا کلچر، اپنی سیاست اور اپنا رہن سہن جس طریقے سے بدلا، اپنے خاص طور پہ اپنے لیونگ سٹینڈرڈز کو چینج کیا، اگر آپ ان کو 200 سال پہلے دیکھ لیں تو آپ یقین بھی نہیں کریں گے کہ آج کی ترقی یافتہ قوموں نے اپنی غلطیوں سے کیسے سیکھا ہے، جنگوں سے کیسے سیکھا ہے، انہوں نے اپنی دشمنی سے کیسے سیکھا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دو بدترین دشمن ممالک کے درمیان سرحد ختم ہو جاتی ہے اور وہاں پہ لکیر لگا دی جاتی ہے پینٹ کے ساتھ، اور لوگ آپس میں ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، لیکن قانون کی رٹ اتنی مضبوط ہے کہ اس کی وائلیشن کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم قانون میں بہت پیچھے ہیں، ہمیں قانون بنانے آتے ہیں بہت زیادہ، ہمارے دستور کی کتاب بہت موٹی ہے، اس کو آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو بہت دن لگ جائیں گے اس کی شکیں ڈھونڈنے میں۔ قانون سازی کا عمل جتنا بھی ہوا پاکستان میں، بہت قوانین ہے، بہت قوانین، روز اسمبلی سے قوانین ہی پاس ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ امریکہ کا آئین دیکھیں تو وہ ایک صفحے پر مشتمل ہے، صرف ایک پیج، اور اس کی جو بنیادی عبارت ہے، آپ یقین کیجئے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجت الوداع ہے۔ جو کچھ انہوں نے فرمایا منوان وہی امریکہ کا آئین انہوں نے بنا دیا ہوا ہے۔ کسی گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، قانون کی حکمرانی کا تصور ہے، اور جو لوگ معاشرے میں اچھے کام کرتے ہیں ان کے لیے اتنے بڑا ریوارڈ ہے۔ تو ہم اس جنگ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہم اس ایجاد کی دنیا میں بہت پیچھے ہیں۔ جب ہم ماضی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں، ہمارے اسلاف، ہمارے آباء و اجداد، ہر میدان میں انہوں نے جو اپنی تخلیقات کی وہ اب ان سے یورپ فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن ہم نہیں اٹھا سکتے۔ ہمارا سلیبس دیکھ لیجئے، ایک عجیب و غریب قسم کا سلیبس ہے جو بچے کی تربیت نہیں کر سکتا۔ باہر کی دنیا میں ایک رواج ہے کہ چھوٹے بچوں سے عام طور پہ پروجیکٹ کروائے جاتے ہیں، ان سے چیز بنائی جاتی ہے، ان کو کچھ بنانے کے لیے کہا جاتا ہے تاکہ ان کا ذہن اس طرف آئے کہ ہم نے کچھ بنانا ہے۔ ہمارے ہاں ایک رٹا سسٹم ہے، آپ کتاب کے 5-6 پیج یاد کر لیجئے اور آپ کا سوال یاد ہو گیا آپ کو۔ تو یہ چیز بھی ہمیں پیچھے لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو لہٰذا ناظرین، ترقی کرنی ہے تو دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ ایک بہت ہی پیارا شعر ہے جو بہت پہلے سن رکھا تھا، شاعر کا نام تو معلوم نہیں ہے، لیکن شعر بالکل ہمارے حسب حال ہے، آپ بھی سن لیجئے۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ تو جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو سے سٹارٹ ہو رہا ہے، لیکن ہم پڑھنے لکھنے میں اتنے پیچھے ہیں، ہم ترقی میں اتنے پیچھے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے اور بہت سے مسائل ہیں، اس پہ بھی بات چیت ہوتی رہے گی۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا، تھوڑا مختلف ہے، کچھ آج جی چاہ رہا تھا اس موضوع پہ بات کی جائے، امید ہے آپ اسے بھی پسند کریں گے۔ اپنے میزبان راشد حفاظ کو اجازت دیجیے۔ امام جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنے دوستوں کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، گھر والوں کا، سب کا خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔